أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين والمرسلات عرفا ان چلنے والی ہواؤں کی قسم جو معروف خوشیاں بکھیرنے والی ہیں فالعاصفات عصفا پھر زور سے چل کے جلا دینے والی والناشرات نشرا اور اٹھا اٹھا کے پھینکنے والی فالفارقات فرقا پھر الگ الگ کرنے والی فالملقیات ذکرا پھر
ذکر کا القاء کرنے والیاں عذراً او نذرا، معذرتیں کرانے کے لیے یا ڈرانے کے لیے. انما توعدون لواقع، تحقیق تم جس قیامت کا وعدہ کیا جاتے ہو وہ آنے والی. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے مٹا دیے جائیں گے. اِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان میں دراڑیں ڈال دی جائیں گی بڑی بڑی. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِيَوْمٍ أَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، جب رسولوں کو ٹھہرا دیا جائے گا اس دن کے لیے. اجلت، جس میں کچھ دن باقی. لیوم الفصل، فیصلے کا دن. وما ادراک ما یوم الفصل، کیا معلوم ہے آپ کو کہ فیصلے کا دن کیا ہوگا. ویل یومئذ للمکذبین، قرآنی معرفتوں اور بصیرتوں کو جھٹلانے والوں کے لیے اس دن بڑی بربادی. الم نہلک الاولین، کیا ہم ایسا نہیں ہوا کہ پہلے لوگوں کو ہلاک کرتے رہے. ثم نتبعهم الآخرین، پھر ان کے بعد دوسرے لاتے رہے. کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں سے یوں ہی معاملے کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن قرآن و توحید کو جھٹلانے والوں کو، قیامت کو جھٹلانے والوں کی بربادی ہوگی. الم نخلقکم من ماء مہین، غور نہیں کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایک کمزور سے پانی سے پیدا کیا. فجعلناہ فی قرار مکین، اور پھر ہم نے تمہیں ایک ٹھہراؤ میں پکا کر دیا. الی قدر معلوم، ایک وقت مقرر تک. فنعم القادرون، کیا ہو میں سکت دینے والے. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے خرابی، ہلاکت و بربادی. الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین تم سب کو سمیٹنے والی نہیں بنائی. احیاء و امواتا، زندوں کو بھی سمیٹ رہی ہے اور مردوں کو بھی سمیٹ رہی ہے. وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور ہم نے اس میں بڑے اونچے اونچے پہاڑ بنائے. وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور تمہیں ہم نے ٹھنڈا میٹھا پانی پلایا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے قیامت کے دن ان لوگوں کی جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں. انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، چلو دیکھو وہ سب کچھ جسے تم جھٹلاتے تھے. انطلقوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثٍ، اس سائے کی طرف چلو
جس میں 3 ٹہنیاں ہیں، لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، نہ کوئی اس میں سایہ دینے والی چیز اور نہ ہی تپش سے بچانے والی کوئی چیز۔ انہا ترمی بشرر، وہ آگ کے چنگاریاں پھینکتی ہے، کل قصر، اتنی چنگاری جتنا محل ہوتا ہے، کانہو جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں جو گرائے جا رہے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے اس دن قیامت کے جھٹلانے والوں کی۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جس دن یہ بول نہ سکیں گے۔ لا یؤذن لہم فیعتذرون، اور انہیں کوئی عذر پیش کرنے کی بھی اجازت نہ ہوگی۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی و ہلاکت۔ ھذا یوم الفصل، یہ تو فیصلے کا دن ہونا ہی تھا۔ جمعناکم والاولین، ہم نے تمہیں اور پہلے لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، کوئی میرے مقابلہ میں چکر چلا سکتے ہو تو چلا لو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی۔ نئی سورت چل پڑی ہے، اس کا نام ہی ہے مرسلات۔ شروع اس لفظ سے ہوتی ہے والمرسلات عرفا۔ مضمون تو وہی چل رہا ہے جو پچھلی صورتوں میں چل رہا تھا۔ قیامت کا تذکرہ اس انداز میں کہ اس دن 2 فریق ہو جائیں گے، ایک خوشیوں نعمتوں والے اور ایک کلفتوں اور مصیبتوں والے۔ دنیا میں بھی 2 قسم کے لوگ ہیں، لیکن یہاں جو بظاہر خوشیوں والے ہیں ان کی طاقت ہے اور ان کی عزت ہے اور ان کی حرمت ہے، ان کی چمچہ گیری ہے۔ لیکن وہ دن چونکہ فیصلے کا ہے، فیصلہ ہو جائے گا کہ عزت کے لائق کون اور حرمت کے لائق کون اور سکون والے کون اور اطمینان والے کون۔ جی سبحان اللہ۔ قسمیں جب اٹھائی جاتی ہیں کچھ ایسی چیزوں کی جو رب کی مخلوقات ہیں، جیسے یہاں ہواؤں کی قسمیں، تو قسم تو صرف ایک اللہ کی بس۔ یہ ہمارے یہاں رواج چل پڑا قرآن دی قسم چوکے، یہ کوئی قسم نہیں ہے قرآن دی قسم چوکنا۔ قسم صرف ایک اللہ کی، ایک اللہ کی اس لیے کہ قسم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کا میرے پاس گواہ موجود ہے، یہ ہوتا ہے قسم کا معنی۔ جب وہ گواہی اللہ کی ہو تو اسے قسم کہتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اس بات پہ کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ معنی یہ ہوتا ہے اس کا۔ اقسم باللہ، پورا اقسم باللہ کہیں یا جیسے محاورہ ہے واللہ باللہ تاللہ، یہ آج کل عربی بڑی قسمیں بات بات میں 3 4 اٹھاتی ہے، واللہ باللہ تاللہ، یہ قسمیں ہوتی ہیں۔ ان سب میں کسی کو گواہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے، گواہی سچی ہی ہوتی ہے کہ گواہی دینے والا گواہی دے جو 100% اس کے ہاں ٹھیک ہے۔
وہ گواہی دے. کیسے ٹھیک ہے؟ آنکھوں سے دیکھا ٹھیک ہے، دیکھا تو نہیں لیکن جو وہاں موجود تھے لوگ ان سے سنا کہ یہاں یہ واقعہ ہوا، اور وہ بڑے صاف ستھرے لوگ تھے، لہذا مجھے یقین ہے کہ ہوا. یہ بھی ایک گواہی ہوتی ہے. اور اگر واقعی ایسا ہوا ہے کہ وہاں موجود لوگوں نے اسے بتلایا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے سیکھا ہے، اور ان پہ اس کو اعتبار بھی ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں، تو پھر وہ قسم اٹھا سکتا ہے. اس کی قسم میں کوئی ممانعت نہیں ہوتی. سبحان اللہ. لیکن جب غائب ہستی کی قسم اٹھانی ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی بس، کیونکہ اسی کو سب معلوم ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے، سب کو دیکھ رہا ہے. اس کو گواہ بنانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے علموں کا معترف ہوں، میں اس کی طاقتوں کو ماننے والا ہوں، میرا سب کچھ اس کے علموں سے اور امروں سے چل رہا ہے. وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، کچھ اس سے چھپی ہوئی چیز نہیں. جو سب دیکھنے والا ہے نا، میں اس کو گواہ بنا کر جیسے میں اس کو مانتا ہوں اسی طرح یہ بھی صحیح بات کر رہا ہوں. یہ ہوتا ہے اصلی معنی. اس کو ماننا میرا اگر صحیح ہے تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے. جی ظاہر ہے رب کو ماننا تو صحیح ہے، لہذا سننے والوں کو گواہی ماننی پڑتی ہے اگر وہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں. تو مخلوق میں سے کوئی بندہ خالق کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ خالق اگرچہ مجھے نظر نہیں آتا لیکن اس پہ جو ایمان ہے ایک مومن کا، وہ جن چیزوں کے آنکھوں سے دیکھتا ہے نا، رب پہ ایمان اس سے زیادہ ہونا چاہیے. یہ ہوتا ہے ایمان، اسے کہتے ہیں ایمان. سبحان اللہ. قرآن مجید کے شروع میں ایمان کے اجزاء سمجھانے کے لیے کچھ تفاصیل ہے، تھوڑی تھوڑی، کہیں تھوڑی کہیں تھوڑی کہیں اور کہیں اور. تو پہلے پارے کے آخر میں آتا ہے قل آمنا باللہ. قل پیغمبر کو کہا جا رہا ہے. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ قل سے اللہ وہ باتیں کرواتے ہیں جو اس نے کائنات کے کونے کونے میں پہنچانی ہوتی ہے اپنی طاقت سے. سبحان اللہ. آج مسلمانوں میں اور کچھ نہ ہو اتنا تو ایسی مننے ہے جی اللہ نے کہ کونے کونے میں پہنچ چکی ہے یہ بات. سبحان اللہ. تو قرآن مجید کے شروع پہلے پارے کا آخر قل آمنا باللہ. یہودی کہتے تھے لوگوں اپنے آپ کو یہودی کو ہو، ہم یہودی اللہ کے پیارے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، ہمیں اس نے بخشنا ہی بخشنا ہے. عیسائی کہتے تھے لوگوں اپنے آپ کو عیسائی کو، نصارہ کو، بخشش ہی بخشش. قرآن کہتا ہے نہیں، نصارہ کہنے پہ اصرار نہیں کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہودی کہنے پہ اصرار نہیں کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. میرا مسلمان کہہ دینے سے کوئی فائدہ نہیں، ضروری بات یہ ہے کہ کہو آمنا باللہ. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے ایمان کی. ہم نے اللہ کو مان لیا. اب یہ شروع کا زمانہ ہے، قرآن نازل شروع ہوا تھا، وہ حقائق اور وہ پختگیاں ذہنوں میں ترقی نہیں جو ہونی چاہیے. عام طور پہ سیکھنے کی ابتدا ہو رہی تھی. تو اللہ بات کو واضح کرنے کے لیے کہو آمنا باللہ وما انزل الینا.
جو ہم پہ اتارا گیا ہے ہم نے اس کو مان لیا. یہ ہے آمنا باللہ. اللہ کو ماننے کا معنی کہ وہ مالک ہے، وہی معلم ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے. اس کی طرف سے جو کچھ آئے وہ رحمت ہی رحمت ہے. آمنا باللہ وما انزل الینا، جو ہماری طرف اتارا گیا ہم نے اسے مان لیا. اب یہ واقعی جنہوں نے مانا اس کے لیے تو بہت صحیح بات ہو گئی. وہ اس طرح بات بہت سی ہو گئی کہ ایک دیکھی چیز کو جیسے ایمان لانا ہے اسی طرح اللہ پہ اوپر ایمان لانا ہے. دو چیزیں اکٹھی کی. قرآن نازل ہوا یہ صدیق تو دیکھ چکے ہیں، قرآن نازل ہوا یہ صحابہ تو دیکھ چکے ہیں، ان کے سامنے ہے. روز آیتیں آتی ہیں اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ لکھی بھی جانے لگی. سبحان اللہ. تو گویا کہ یہ اترنے والی چیز ایک واقعاتی چیز ہے جو دیکھنے والے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سننے والے کانوں سے سن رہے ہیں. جی دو ہی باتیں تو گواہی کی بنیاد ہوتی ہیں، اکھاں نال دیکھی یا کسی ایسے کو سنی جیڑا 100% سچا ہے. کان اور آنکھ یہ گواہی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. تو یہاں بھی دونوں چیزیں اکٹھی گئی کہ قل آمنا باللہ، ہم نے پیغمبر سے سنا اللہ ہے، ہم نے مان لیا اللہ ہے. یہ سننے سے سبحان اللہ. اور جو دیکھا ہے وہ یہ کہ ما انزل الینا، یہ بھی ایک دیکھی ہوئی چیز ہے. سبحان اللہ. چلیے شروع میں تھوڑے لوگوں نے دیکھا تھا، لیکن آج تو دنیا کے کونے کونے میں کوئی آسمانی کتاب پوری کی پوری ہے ہی نہیں سوائے قرآن کے. امریکہ کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے. یہ جو ٹی وی اور وائرلس جو ہیں جو ان کی ہے ٹیکنالوجی وہ یہی ہے کہ جو بات منہ سے نکلتی ہے وہ فضا میں محفوظ ہوتی ہے. اس محفوظ کو کیچ کر کے لانا ہوتا ہے اور سب کو سنانا ہوتا ہے. یہ ٹی وی کی تھیوری اور ہمارے فونوں کی تھیوریاں سب اسی طرح چلتی ہیں، موبائل کی تھیوری سب یہی ہے. سبحان اللہ. کہ منہ سے نکلنے والی آواز ضائع نہیں ہوتی، وہ موجود رہتی ہے اپنی شکل میں. اس کو کھینچنے کی صلاحیت ہونی چاہیے تو کھینچ لے جہاں بھی وہ ہے. سبحان اللہ. جب کھینچی جاتی ہے تو ساتھ ٹیکنالوجی ملائی جاتی ہے کہ اس کو اب نشر کرو. یہ دو چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ ٹی وی ایک آلہ بن جاتا ہے ان دو چیزوں کے اظہار کا. سبحان اللہ. خلاصہ یہ بنتا ہے کہ کانوں سے سنی وہ چیز جو بالکل کسی سچے 100% سے سنی ہو، اور آنکھوں سے دیکھی وہ چیز جو خود دیکھی. جی سبحان اللہ. ساتھ کہا گیا ما انزل الی ابراہیم، اور پیغمبروں کا تذکرہ ہے کہ ان پہ بھی اتاری گئی. یہ اس ما انزل الیہ کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ایسی جو کبھی نہیں ہوا، ہوتا رہا ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید میں ایک جگہ ہے اللہ اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں کہ کہو میں کوئی نئی چیز نہیں جو پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ تو پیغمبروں کی تعداد نہیں گنی جا سکتی، اتنے پیغمبر آئے تھے، اللہ کی رحمت رہی. تو یہاں جو بڑے بڑے فرقے تھے نا اس وقت جو ان چیزوں کو مانتے تھے، پھر ان کا تذکرہ، ان کی کتابوں کا تذکرہ، جس سے یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک حقیقت ہوتی ہے جو دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو جی چیز آنکھوں سے دیکھی جائے اس کو گواہی بنایا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. جو کسی سچے سے سنی جائے، بڑا 100% سچا، 2-3 آدمی ہوں، ایک نہ ہو، 3 کم از کم ہونے چاہیے،
تو پھر ان کو تین سے سن کر اس بات کو آگے بطور گواہی سنایا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ جو اللہ قسمیں اٹھاتے ہیں نا مخلوق کی، یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ اللہ کی تو قسمیں اٹھائی جاتی ہیں. وہ سب کو دیکھتا اور سب کچھ اس کے سامنے ہے، تو وہ اللہ اپنی مخلوق کی قسمیں، یہ کیا ہوا؟ قسم ہوتی ہے گواہی، یہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں، گواہی دینی ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیسے ایک مومن اللہ کی گواہی دیتا ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں اس اللہ کو گواہ بناتا ہوں جس کو تم بھی مانتے ہو. خلاصہ یہ نکلتا ہے اس کا، اللہ کو تو سب ماننے والے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نام کی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اس اللہ کو جسے تم بھی مانتے ہو. یہ تم کو ماننا جو ہے نا، یہ گواہی کی ایک بڑی مضبوط دلیل بنتی ہے اور ستون بنتا ہے. چنانچہ ماننے والوں کو ماننا آسان ہو جاتا ہے. اللہ نو تو منتے ہیں پہ وہ بھی اللہ نو من کے پہ آ جاتا، پھر من لینی چاہیے، سوکھا ہو جاتا ہے کام. سبحان اللہ. جو آ کے میں فرعون نو گواہ بنا کے کہنا، پھر کون منے گا؟ کوئی بھی نہیں منے گا. فرعون تے لعنتاں پاندے نے سارے، آئی جھوٹا رحمدار. سبحان اللہ. ایک ایسی قوت کا تذکرہ، ایک ایسی چیز کا تذکرہ جسے لوگ مان چکے ہیں. جب مان چکے ہیں تو اسے گواہ بنایا جا سکتا ہے، پھر اللہ کو گواہ بنایا جاتا ہے. اب ادھر سے شروع ہو جائیے خالق کی طرف سے، بظاہر عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن مخلوق کو جب کچھ منوانا ہوتا ہے رب نے بڑی زور سے، تو جن چیزوں سے مخلوق کا پالا پڑا ہوا ہے وہ روزمرہ ان کی زندگی کا حصہ ہے. جی آسمان میری زندگی کا حصہ ہے، زمین میری زندگی کا حصہ ہے، ہوائیں میری زندگی کا حصہ ہے، ستارے میری زندگی کا حصہ ہے. یہ سب جو میری زندگی کے حصے ہیں جن سے میری زندگی چل رہی ہے. اب سورج کو تو میں مانتا ہی ہوں کہ سورج ہے. جب سورج کو مانتا ہوں تو پھر سورج کو بنانے اور چلانے والا کہتا ہے جب میں نے سورج کو چلا دیا اور چلا رہا ہوں تو میں ایک امی کو بھی نبیوں کا سردار بنا سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تم تو مانتے ہو نا، یہ جب یہ مانتے ہو تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے؟ جی یہ ہوتی ہے قسم، یہ ہوتی ہے گواہی. جن چیزوں کو مانا جاتا ہے ان کو سامنے، جی بڑے آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے اور جس طرح آسمان ایک مانی ہوئی چیز ہے، اسی طرح میں نے جو کچھ پیغمبر پہ اتارا وہ بھی مانی ہوئی چیز ہونی چاہیے. کیونکہ آسمان کو تو میں نے بنایا، نہ کسی نے بنتے دیکھا نہ کسی نے، لیکن مانتے ہیں سب. جب ایک ایسی چیز جو اپنے علم سے باہر کی چیز ہے اس کو مان رہے ہو تو پھر مانو ایک ایسا انسان جس کو کل لوگ بھی امین کہتے تھے، میں نے بھی اپنی امانت اسی کے پاس رکھ دی. سبحان سبحان. یہ ہوتی ہے اللہ کی قسمیں جو بظاہر عجیب سے لگتا ہے. میرے ستاروں کی قسم جن کو میں مانتا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے. جیسے یہ موجود ہے اسی طرح قیامت بھی آنے والی ہے. سبحان اللہ. آئے گی، ضرور آئے گی، کیوں نہ آئے گی. ھذا یوم الفصل. دنیا میں تو کوئی فیصلے ہو ہی کوئی نہیں رہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے. ایک دن رزلٹ نکلنا ہے اور نمبر سامنے آنے ہیں. وہ جو نمبر سامنے آنے ہیں اس کو کہتے ہیں یوم الفصل. ایسے ہی نہیں سب کچھ بنایا اور کچھ بھی نہ ہوگا جو مرضی کو کرتا رہے. نہ ایسے نہیں، بیکار نہیں بنایا ہم نے سب کو، یہ سب کچھ بیکار نہیں ہے. ایک منظم انداز میں یہ سب کچھ بنایا گیا ہے، اور پھر جب
یہ آزمائش اور امتحان کی دنیا ختم ہوگی تو پھر ایک نئی دنیا اور ایک نئی زندگی جنم لے گی. وہ نئی زندگی سراسر جدائی ہوگی. اتنے تو مکس پہ رہنے ہیں نا، بچے ہی مومن بچے ہی کافر. اپنا اپنا کردار ہے، اپنا اپنا حساب ہے. لیکن اس دن یوم الفصل، جی، کچھ لوگ سراسر دکھ میں اور کچھ لوگ سراسر سکھ میں، کچھ لوگ سراسر پستیوں میں، کچھ لوگ سراسر بلندیوں پہ، کچھ لوگ سراسر بھوکے اور کچھ کے پاس ایسا کہ کوئی حساب ہی کوئی نہیں. بہتی نہریں، خوبصورت سائے، ٹھنڈے چشمے، خوشبودار ہوائیں، ایسے کھانے جن کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. جی، اس دنیا میں تو میرا قصہ چاہت سے شروع ہوتا ہے. نہیں سنیے گا کیا کہنے لگا. ایک چاہت پیدا ہوتی ہے دیکھا دیکھی، اس کے لیے پھر منصوبے بناتا ہوں، پھر سوچتا ہوں، پھر دوڑتا ہوں. چاہت سے شروع ہوتی ہے زندگی. سبحان اللہ. درمیان میں پھر کئی چاہتیں جنم لیتی ہیں، پھر دوڑیں تیز ہوتی ہیں، لیکن ان چاہتوں سے چلنے والا سفر ختم ہو جاتا ہے موت پہ. 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے، بس ختم. جی، موت پہ ختم ہو جاتا ہے سب کچھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو موت پہ ختم ہوا تو اب قصہ ختم نہیں، قصہ ختم نہیں، قصہ چل رہا ہے. سبحان اللہ. ایک چیپٹر ختم ہوا، جی، ایک حصہ ختم ہوا. سبحان اللہ. جو شہید ہو گئے، یہ نہ کہا کرو مر گئے تو چلو جی ککھ نہیں رہ گیا انہوں کا، ایسی کوئی گل نہیں. مرتے گئے نے تو ہی شہید ہوئے نے، لیکن زندگی ختم نہیں ہوئی. زندگی اس سے بھی خوبصورت چل پڑی ان کی جو دنیا میں تھی. ایک شہید کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ کر کے بتاتے ہیں کہ وہاں کتنی خوبصورت زندگی مل جاتی ہے. جا رجل من اقصى المدینہ یسعی. حضرت موسیٰ، فرعون کی فوجیں، فرعون کے لشکر تنگ کر رہے ہیں ان کو، جی، پھر قتل کا منصوبہ بنا لیا. بچپن ان کا وہاں گزرا تھا، نوکروں نے ان کا پاکیزہ بچپن دیکھا تھا، اور ملکہ نے بھی ان کو پالا تھا، تو ماں بن کے پالا تھا. اس کو بھی صحیح ایک چیز نظر آئی ان میں، سچا بچہ ہے میرا، بالکل ٹھیک ٹھاک. سبحان اللہ. ماما نو تو جھوٹے بھی سچے ہی لگتے ہیں، ماما تو ماما ہوتی ہے. اس کو ماں بننے کی بھوک بھی تھی، تو بچے کی بڑی حمایتی تھی. سبحان اللہ. فرعون تو اندھا ہو چکا تھا حکومت کے چاؤ میں اور حکومت کی مستیوں میں. اس نے مشیروں کو اکٹھا کیا. مشیروں نے کہا خطرے کی گل تے ہے، پتہ نہیں وہی بچہ نہ جہاں نجومی کہندے نے وے نے تباہ کرنا ہے، کوئی سانو پتہ تو کوئی نہیں. نہ اس وقت اسی تو ہن کچھ نہیں کہہ سکتے، تسی کرو جو کرنا. اچھا میں جو کروں ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بالکل. سبحان اللہ. تو گیا ملکہ کے پاس. ملکہ بڑی پیاری تھی اس کو. یہ مفسرین بڑے لمبی چوڑی کہانیاں لکھتے ہیں، میں تو ان کہانیوں کو اتنا سنانے کا قائل نہیں ہوں، یہ چسکے پہ لاڑے خام خواہ. جو قرآن سنانا چاہتا ہے وہ سنانا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. جی کیا کہنا. ملکہ ہے، حکم چلتا ہے اس کا. فرعون اس سے بڑی محبت کرتا ہے. آیا اس کے پاس ایک بچہ، پتہ چلا ہے کہ تیرے پاس پہنچ گیا ہے. اسے نوکر پکڑ لائے ہیں.
دریا میں سے وہ گزر رہا تھا مال کے پاس، تو ایک بچے کو خطرہ، ہمارے لیے سارے نجومی کہتے ہیں کہیں یہ وہی نہ ہو، دے مجھے اسے چل کے میں قتل کروں. تو بچانے والا بڑا طاقتور ہے، اس سے بڑا طاقتور جی. ملکہ کے دل میں ڈال دیا کہ نہیں، ساڑھے کو سب کچھ ہے پر پتر کوئی نہیں، میں نہیں مرنے دوں گی اسے. او سدھی ہو کھلوتی ہے، بڑیاں منتاں کی دیا. پھر انہوں نے کہا نا اسی تو بچہ پالنا تے وڈا ہے، تینوں نائب بنا کے اپنا، ساری اولاد کوئی نہیں، ساری ضرورت ہے، میں نہیں پالن دینا. اس وقت ابھی نہیں تھی، خطرے کی بات تھی، خطرہ بن کے سامنے آیا نہیں تھا. تو ملکہ بھی تھی، تو کہنے لگا چل ٹھیک ہے جو تو پالنا ہے تو پال لے، پھر میں ان کی کہہ سکنا. یوں جس کے ماننے کی پتہ نہیں کب سے تدبیریں چل رہی تھی اور خوابیں آ رہی تھی، تعبیریں ہو رہی تھی، نجومی بتا رہے تھے، پالنے والے نے اسے محل میں ہی لا پالا، جس محل سے اس کی موت کا پروانہ روانہ ہونا تھا وہاں ہی لا پالا اسے. سبحان اللہ. زمانہ گزرتا رہا، پیغمبر کے اندر جو سچ اللہ نے جبلی پیدا کیا ہوتا ہے وہ تو ہے ہی. تو باتیں اندر ایسے آنے لگی، یہ فرعون خدا بنا، خدا تو ایک اللہ ہی ہے بس، اور تو ہے کوئی نہیں. ماں کے ساتھ کرتے ہوں گے نا ایسی باتیں، ماں تھی. سبحان اللہ. ماں کے دل میں یہ بات جگہ کر گئی، ایمان کی لو روشن ہوئی اندر. سبحان اللہ. مرشد فرمایا کرتے تھے انسان بڑے بڑے کامل ہوئے ہیں دنیا میں، مگر عورتیں صرف 4 کامل ہوئی ہیں بس. ان میں سے ایک ہے فرعون کی بیوی آسیہ. سبحان. کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی. جب بات بڑی بڑی حدوں پار ہو لگی تو کہنے لگا اپنے کڑچیاں نو تے پھڑو میری اس نو، ملکہ نو تے لے جاؤ، سٹو انو جا کے پہاڑ تو تھلے، سب سے اونچے پہاڑ سے گرانا، اس کا کوئی ذرہ بھی نہیں بچنا چاہیے. سبحان اللہ. آئے ہائے، لے گئے بیچارے. اب ظاہر ہے کہ وہ اسی ملکہ کی خدمت میں رہتے تھے تو پھر ملکہ کی نرمیاں اور رحمتیں وہ ان پہ اثر انداز تھی. ایک اچھا انسانوں کی جو رحمتیں ہوتی ہیں نا، یہ بہت بڑی قوت ہوتی ہے. میرے نبی کو اللہ بھیجنے کہتے ہیں مار صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین، میں نے سب جہانوں پہ جب رحمت کا ایک وسیلہ بنایا تو تجھے بنا کر بھیجا، تیرے ذریعے مجھے رحمتیں کرنی ہے، یہاں جس پہ بھی کرنی ہے تو ہی ذریعہ ہے. جو تیری غلامی میں آئے گا وہ میرا بندہ بنتا جائے گا. سبحان. جی اس طرح ہم نے بنایا تجھے، تیرا وجود ہم نے رحمت بنایا ان کے لیے. تو اس رحمت کے کتنے اثرات تھے. سبحان اللہ. چھوڑیے بات لمبی ہو جائے گی. وہ لے گئے پھینکنے کے لیے تو پہلے کہنے لگے ہمیں فرعون نے بھیجا تو ہے کہ آپ کو پھینکے، مگر نہیں تو تے ساڈی بڑی چنگی ملک ہے، ساڈے تو بڑا رحم کر دی سیں، چھٹن دے دل نہیں کرتا، چل اسی بھی اپنے آپ کو خطرے چ پانے ہاں تے تینوں لے کے کسی اور ملک ال ٹر جانے ہاں، سرحداں پار کر جاؤں گے، تم بھی بچ جائیں گی، اسی بھی بچ جائیں گے. ہمارے ملک کے حکمرانوں پہ جب زور چلتا ہے نا کسی کا کسی کا جب زور چلتا ہے جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ جی واہ. نواز شریف بیچارہ بڑا جس لے ہاکڑ دا سی نا،
یہ آسمانی مخلوقہ نے میرے نال ہی کر دیتا یا پتہ نہیں کوئی اور لفظ زیادہ ہی بولنا سی اور ایک ہی بعض اوقات زور والے اتنے ہوتے ہیں کہ ان کا نام لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اٹ از پرابلم. سبحان اللہ. کہنے لگے کیا کرتے ہیں وہاں سے تو اٹھا لایا لیکن یہاں تو تمہیں لے کر جا سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، بھاگ چلتے ہیں. سبحان اللہ. وہ کہنے لگے تم اس فرعون کے ظلم سے بچ کے نکل جانا چاہتے ہو، میں بھی بچ کے نکلنا چاہتی ہوں. یہ ہے لیکن تمہارا جو نسخہ ہے آج نکل جائیں گے، کل پھر کہیں وہ وہاں پہنچ جائے تو قابو کر لے، پھر بچنا تو خطرے میں ہوگا. میں ایک ایسا رستہ چاہتی ہوں جس سے پھر خطرہ کوئی نہ رہ جائے. سبحان اللہ. اور وہ خطرہ یہ ہے کہ میں اس کے قرب پہ پہنچ جاؤں جو بچنے والوں کو بچانے والا ہے. بس اس کے بچانے سے ہی بچتے ہیں بچنے والے. میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے قرب میں پہنچ جاؤں. تم ایسا کرو مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، میں اپنے رب سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں. ایمان سچا ہو تو اس کی لو ہو تو وہی کام کرتی ہے اپنا. سبحان اللہ. قرآن میں دعا مذکور ہے، سجدے میں گر گئی دعا مانگنے لگی. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. سبحان اللہ. اسی لیے عنایت اللہ شاہ کہا کرتا تھا نا شہید جنت میں ہوتے ہیں. شہادت کے رستے پہ چلنے والی جو مانگ رہی ہے وہ کیا ہے؟ جنہ. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. یا میرا پروردگار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محل چھڈ آئیاں، اتھے دیا موجہ چھڈ آئیاں، حکم چلتا سی ملکہ سا چھڈ آئیاں، راحتاں تے خوشیاں چھڈ آئیاں. تیرے کو ایک بڑی خوشی منگنی اپنے واسطے کہ جتھے تو رہنا ہے اتھے کول نکا جنہیں جھگا منو نہیں. سبحان اندکا. رب ابن لی اندکا. اے میرا ربا ابن لی بیتن، میرا گھر بنا آپ اندکا اپنے کول. ایسے قرب میں جانا چاہتی ہوں جس قرب سے زیادہ میٹھا کوئی کائنات میں قرب ہے ہی کوئی نہیں. سبحان رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی. یہ ان کو بتا رہی ہے نجنی من فرعون وعملی. یہ حکومت فرعون کی اور اس کے ظلم ان سے مجھے نجات دے دے لیکن اپنے قرب میں جگہ دے دے مجھے جو ضروری تھی وہ پہلے مانگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے مرشد کہا کرتے تھے کائنات کی 4 عورتوں سے جو چنی اور بڑی کامل عورتیں ہیں ایک ہے آسیہ امرأت فرعون. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ قصے اللہ ذکر کرتے ہیں کیونکہ یہ پھیلے ہوئے ہیں کائنات میں. اب دیکھیے فرعون کب سے چلا گیا قصہ اب بھی چل رہا ہے. جب کوئی حکمران مستیاں کرنے لگتا ہے اے وقت دا فرعون ہے اللہ موسیٰ بھی پیدا کرے گا. یہ باتیں ہونے لگتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی تو اس طرح کی جو کام
چیزیں پھیلی ہوتی ہیں لوگوں میں نسل بعد نسل، وہ حقائق ہوتے ہیں، کچھ کچھ بناوٹی بھی ہوتے ہیں، کپڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ حقائق ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی کتابیں اس کی تصدیق کرنے لگے تو پھر تو حقائق ہے، قصہ ختم۔ سبحان اللہ۔ جیسے کسی چیز کا حقیقی ہونا خبر کا یہ ضروری ہے، دیکھنا ضروری نہیں، ضروری ہے اس کا خبر ہونا، واقعتاً ہونا، یہ ضروری ہے۔ یہ میرے علم میں دیکھنے سے آئے یا وہاں کے موجود لوگوں سے سن کر آئے؟ 3 سے زیادہ ہوں، کم از کم 3 ہوں سنانے والے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جب قیامت کے تذکرے کرنے لگتے ہیں نا، نیو مندے کل دی گل ہے، تو جو چیزیں آج مان رہے ہو کل کی بات بھی اسی طرح مانو، اور تمہیں ماننی ہوگی۔ جن کو آج مان رہا ہوں نا ان کے لیے پھر لفظ قسم کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں ان کو گواہ بناتا ہوں۔ آسمان نہیں ہوں بننے میں، اللہ نے بنایا۔ اپنا آپ نہیں ہوں بنتے منو، اللہ نے بنایا ہے جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الم نخلقکم من ماء مہین، پتہ نہیں کہ اپنا ماڑے گندے جے پانی کو پیدا تھانوں میں کیتا ہے جی۔ اور پھر دنیا میں تمہیں کیسے ٹھکانے والا بنایا ہے، ہر شے تواڈے تھلے تو سب ٹوٹتے جی۔ میں جیسے کمزور پانی سے اتنا خوبصورت انسان بنا سکتا ہوں۔ پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے کوئی کام بھی، پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے بابا۔ جب ایٹم بم نہیں بنا تھا بڑا مشکل تھا، تو جب بننے لگا تو پاکستان نے بھی بنا لیا۔ پاکستان کے معیشت سے اپنی سدھی ہوندی نہیں پئی، لیکن وہ تو بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ جب چیزیں بننی لگتی ہیں تو پھر تو وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے شروع کیا تھا، یہ سب کچھ بنایا، یہ پہاڑ بنایا، یہ آسمان بنایا، یہ ستارے بنائے، اور تو چھوڑو ہوائیں، ایک ہوا چلاتا ہوں تو تم خوش ہونے لگتے ہو۔ عرفا، جانی پہچانی، خوشیاں دینے والی ایک ایسی ہوا ہوتی، بڑی تیز ہے وہ بھی، لیکن جب وہ چلتی ہے تو بادل ساتھ آنے لگتے ہیں تو میں بادل کے برسنے کا انتظار کرنے لگتا ہوں جی۔ یوں عرف ہے وہ ہوائیں۔ اور کچھ ایسی بھی ہیں کہ کھیتیاں بن چکی ہوتی ہیں، گرم ہوائیں چلتی ہیں، سب کچھ سڑ جاتا ہے، پھول قصہ ختم جی۔ جہاں سب کچھ چل گیا تھا پھر وہاں وہ ہوائیں عرف والی چلا دیتا ہوں، پھر وہاں کھیتی اگنے لگتی ہے۔ اور اس سارے سلسلے میں ایک بنیادی کردار ہوتا ہے پانی کا۔ صرف زمین کی مٹی سے کام نہیں چلتا جب تک اس میں پانی کی آمیزش نہیں ہوتی جی۔ خود انسان کو جب اللہ نے بنایا تو مٹی میں پانی ملا کے پتہ نہیں کتنی دیر اسے کیا کیا مٹی کو کرتا رہا، تو پھر جا کے مجھے چیکنی مٹی بن گئی، تو پھر مجھے بنایا۔ اللہ 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 جی۔ اسی طرح یہ جو زمین تمہاری بنائی ہے، اس زمین میں کہاں چھپے خزانے ہوتے ہیں، تم تو دانے دے کے چلے آتے ہو، میں ایک ایک دانے کا 100 بنا دیتا ہوں، 700 بنا دیتا ہوں جی۔ اس زمین میں جب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تو وہاں ایک دانہ جیسے چھوڑ آئے ہو، مٹی بھی کھا سکتی ہے، قصہ ختم ہو جائے، لیکن میں نے تمہارے رزق کا سلسلہ یہ بنایا ہے کہ ایک ایک دانے سے 700 دانے بنا دیتا ہوں، اور جب 200 دانے بنا دیتا ہوں تو پھر میری رحمت ہو تو سمیٹ سکتے ہو کاٹ کے، نہ رحمت ہو تو پھر ایسی گرم ہوائیں چلا دیتا ہوں کہ سب کچھ جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ جب یہ میری قدرتیں ہیں تو پھر یہ بھی ہے، جب تمہیں پانی گندے سے بنایا تھا تو کیا خوبصورت بنا ڈالا، پہلی دفعہ بنایا تھا، اب قبروں میں مٹی بن گئے ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے، پہلے بھی تو مٹی تھی، اس مٹی کو میں نے کیا سے کیا بنا دیا، اگر پھر مٹی ہو گیا تو کوئی مشکل بات نہیں، پھر بن جائے گا، بنے گا اور ضرور بنے گا۔ جو لوگ انہیں مان لیں گے
ان کے لیے رحمتیں اس دن ہوگی، اور جو نہیں مانیں گے ان کے لیے اس دن کلفتیں اور مصیبتیں ہوں گی۔ نعرہ تکبیر۔ اتنی بڑی کلفت ہوگی کہ دنیا تے جدو بندہ پھنس جائے کدھرے تے کدھرے جھوٹ بول کے کدھرے سچ بول کے جان چھڑا لیندا ہے، اس دن کوئی بولن دی بھی اجازت کوئی نہیں ہونی۔ اس دن بولن دی بھی اجازت کوئی نہیں ہونی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نگاہیں جھکی ہوں گی، یہ ہمت نہیں پڑے گی کہ آنکھ اٹھا کے دیکھیں یہ خدا جو آرڈر دے رہا ہے یہ کدھر ہے، کون ہے؟ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نگاہیں جھکی ہوں گی، سبحان اللہ۔ زبان چل نہ سکے گی، جی یہ جو کام آنے والی چیزیں ہیں، زبان بول نہ سکے گی، آنکھ اٹھ نہ سکے گی۔ وجوہ یومئذ شاخصۃ ابصارها، دے کھلیاں اکھاں نال گیا تے تھلے کیتے سر، اکھاں کھلیاں بند نہیں کرنے اڑ لگیاں، تو جو تھلے کرن تو پہلے ڈر نال بند ہو گیا نا تے کھل نہیں سکن لگیاں۔ سبحان سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ یہ دنیا کی جو موجود چیزیں، جو حقائق ہیں جنہیں میں مانتا ہوں، ان کا تذکر کر کے اللہ کہتے ہیں جو کچھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصلی زندگی کل ہوگی یہ بھی مان لو۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ تو انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ تو کھیل و تماشا ہے۔ جیسے کھیلنے والے کھیلتے ہیں تو دیکھنے والے بڑے مشغول ہوتے ہیں، نال نعرے مارتے نے تے نال نچدے نے تے یہ تے وہ تے یوں تے یاں، لیکن جب ایک وقت ختم ہوتا ہے سارے گھروں گھری ٹر جاندے نے، ایڈیاں گلاں ہی رہ جاندیاں نے۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھی دنیا بھی یہی کچھ ہے، بڑے چودھری صاحب تھے، بڑے سیٹ صاحب تھے، بڑے جرنیل صاحب تھے، کتنے گیا باجوہ ہوں؟ کدھر گیا جنرل باجوہ بابا؟ خدا بنا ہوا تھا یہاں، کسی کو کسکنے نہیں دیتا تھا۔ کدھر گئے جنرل مشرف صاحب ہے؟ جرنلوں کی ابتدا کرنے والا حکومتوں کی جنرل ایوب کہاں گیا؟ پتر دا 2 دن سپیکر بنیا رہا، ہوں چھپتا پھردا جگہ چھوپن دی نہیں لبدی پئی۔ سبحان اللہ، جی انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینۃ و تفاخر و تکاثر بینکم فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ۔ یہ کیا زندگی ہے؟ کوئی چند دن دی آکڑ، چند دن دی آکڑ ہے، چند دن دی بہتی دولت دا رولا، یہی زندگی ہوگی۔ بڑی ہوگی تو رولا پہ گیا کی پھر چک مار مار کے کھائے گا دولت میں؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ، جی جیسے یہ دولت چند دن کے لیے آتی ہے تو یہ تو وہ کنجری ہے جس کی جھولی میں بیٹھتی ہے اسے ہی لوٹ لیتی ہے۔ دیکھنے والے یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں جو دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تبھی تو میں کہہ رہا ہوں مشرف کہاں گیا، وہ باجوہ کہاں گیا، وہ جنرل ایوب کہاں گیا؟ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں دنیا کی زندگی انجے چند دن دی کھیڑ ہے، بس اللہ اللہ تے خیر چل رہا۔ سبحان اللہ۔ یہ عبرت کی جا ہے بابا، یہ دنیا عبرت کی جا ہے، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس عبرت کی جا پہ دل لگانا کیسا، نہ اس بے ثبات دنیا پہ دل لگانا کیسا؟ اگر دل میں کوئی چیز رکھ سکتے ہو چھپا کے تو ایک اللہ کی محبت
اور دوسری اس کی رضا کی جگہ جنت، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ وہ زندگی مل گئی تو پھر موجے ہی موجے، وہ جنت مل گئی تو پھر موجے ہی موجے۔ تو جہنم میں تو اگر کوئی سایہ بھی ہوا تو وہ سایہ شایہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ آج کے سبق میں ہے، جہنم میں تو اگر کچھ سایہ بھی ہوا تو کوئی سایہ شایہ نہیں ہوگا وہ۔ جی ترجمے میں آپ نے پڑھا، دیکھیے ذرا۔ سبحان اللہ۔ انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب، یہ سن چکے ہیں ترجمہ پہلے، پھر سنیے۔ او جھٹلانے والوں، قیامت کے دن کو آج ترس رہے ہو سائے کو، چلو میں تمہیں ایک سایہ دکھاتا ہوں، ادھر چل پڑو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس درخت کی طرف بھاگیں گے، اس سائے کے نیچے جائیں گے، تو بجائے اس کے وہ سایہ دے، اونٹ اونٹ جتنے شولے ان پہ پھینکے گا وہ، جس طرح پھل ڈگتا ہے نا جی، یوں گریں گے اوپر سے آگ کے شولے۔ سبحان اللہ۔ نہ وہاں کوئی سایہ ہوگا، نہ وہاں کوئی دھوپ کی بچت ہوگی۔ ایک درخت ہے، اس میں یہی کچھ ہوتا ہے نا، تھلے بڑھ جاؤ کچھ سایہ، کوئی تپ تو بچ جاؤ، کوئی چیز ڈگ پئی کوئی کھا پی لو۔ نہ جنا نہ جنا نہ جنا، بڑے بڑے شولے پھینکے گا وہ۔ توبہ۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، کالقصر، اتنے اتنے شرارے پھینکے گا جتنا محل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈرانے کا انداز تو دیکھیے، آگ کا بنا محل گر رہا ہوگا اوپر۔ انا للہ، یا اللہ بچائی، اللہ سانو سب موحدہ نو بچائی، انہاں گندا کو انہاں تکلیف کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو چھوٹے سے چھوٹا شعلہ ہوگا وہ اونٹ کے برابر، ایک بڑا شعلہ جو محل کے برابر، اور ایک چھوٹا کانہ ہو جمالۃ صفر، جی اونٹ یہ سب سے چھوٹا ہوگا، جانوروں میں جو سب سے اونچا اور ٹیڑھا میڑھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ اس دن کو معذرت ہوئے گی، نہ اس دن بولن دی اجازت ہوئے گی، وہ تو فیصلے دا دن ہے، اس دن فیصلے ہی ہون گے بس۔ اللہ 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 اللہ۔ جی جی کیا کہتے ہو؟ مر گئے، مک گیا، مٹی کھا گئی، پھر کتوں آ جانے نے؟ پھر اسی کس طرح آ جانا ہے؟ اللہ کہتے ہیں الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین۔ کنیاں قوماں بکاری سڑیاں، پھر زمین بس پئی ہے کہ نہیں بسی؟ قوم عاد مٹ گئی، زمین تو بس گئی، قوم سمود مٹ گئی، زمین تو بس گئی، بس رہی ہے۔ جب تک میں نے زمین کو بسانا ہے یہ بستی رہے گی، یہ میری قدرت کی باتیں ہیں، یہ میرا اپنا ایک حساب ہے۔ جیسے قوموں کو ختم کر کے پھر زمینوں کو بسا دیتا ہوں، اسی طرح قبروں سے پھر مردوں کو اٹھا لوں گا۔ یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ جب بہت زیادہ بات بڑھتی ہے تو پھر اللہ مثالیں دکھاتے ہیں۔ جی پیغمبر ٹرتا جاندہ ہے پہ، یا اللہ بستی کنج، اللہ نے کہا دسنا تو موت دے دیتی۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورا 100 سال، صدی پوری اس کے قبضے میں ہے۔ جی
جو تمہارے باپ دادا گزر گئے ان کی تاریخیں بھی تمہیں معلوم نہیں. 100 سال کے بعد پھر اسے زندہ کر دوں گا. سبحان اللہ. کام لبستا کنا وقت گزارے ہی یوم نوباد یوم اللہ کو دن یاد دا دن. جی جی سبحان اللہ. ساتھ گدھا بھی ہے وہ باہر باندھا ہوا تھا. سبحان اللہ. خود غار میں تھے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھنا گدھے کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے. سبحان اللہ. کھانا تو چاہیے نا تمہیں. اتنی دیر کے بعد کہتے ہو دن آدھا دن. گدھا دیکھ اس کی ہڈیاں نکل آئی ہیں ختم ہو گیا اور کھانا دیکھ 100 سال کے بعد پھر کرو تازہ. سبحان اللہ. جیسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسی طرح سن لو لوگوں ایک دن قیامت کا آنے والا ہے. آئے گا ضرور آئے گا. جو نہیں مانتے ان کے لیے تباہیاں اور بربادیاں ہوں گی. کچھ چھوٹی چھوٹی تباہیوں کا تذکرہ کل کے سبق میں انشاءاللہ. جو جنتی ہوں گے پھر ان کا تذکرہ. یہی انداز چل رہا ہے. یہی کچھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لنا ورحمنا. اللہم اغفر لنا ورحمنا. اللہم اغفر لنا ورحمنا. اللہم ارحمنا لا تکلنا الی انفسنا طرفت عین. یا اللہ ایک اکھ دے جھپکن دے برابر بھی سانو ساڈے سپرد نہ کری. اپنی رحمتاں دی پناہ ساڈی زندگی دا ہر لمحہ ہر جوڑ ہر موڑ ہر اونچائی ہر نیچ ہر حال وچ اللہ تیری رحمت دی پناہ وچ رہیے. تیری رحمت دے سائے وچ رہیے. تیری رحمتاں دی مدد ساڈے نال ہوے. تیری رحمتاں دی نصرت ساڈے نال ہوے. اقضِ حاجاتنا ادفع بلیاتنا سہل مشکلاتنا. مشکلات آسان کر دے. بیماریاں دور کر دے. اللہ شفاواں دے دے. ظاہری باطنی بیماریاں تو جسمانی بیماریاں تو بھی تے باطنی بیماریاں تو انج دی شفا دے گے کہ پھر پرت کی بیماری آوے ہی کوئی نہ. ارحمنا آت نفوسنا تقواہا. جیسے جسمانی بیماریاں تو شفا دے اندی اللہ نفس دی بیماریاں تو بھی شفا ہے. آت نفوسنا تقواہا. آت نفوسنا تقواہا. ساڈے نفساں نو بھی متقی بنا دے تے سانو بھی وہ متقی بنا دے اپنی رحمت نال. رمضان دے مہینے جنہاں دے متعلق تو قرآن وچ کہنا ہے کہ میری رحمت نال ایسے کرشمے ہوندے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جڑے میرے متقی بندے نے میری رحمت بڑی وسیع ہے تو بدقسمت فائدہ نہیں اٹھاندے. لیکن جڑے متقی میرے کو ڈرن والی زندگی گزاردے نے میں اپنی رحمت انہاں دے نام لکھ دینا. اللہ سانو انہاں بندیاں جو بنا لے. اللہ سانو انہاں بندیاں جو بنا لے. اپنے انہاں متقی بندیاں جو بنا لے. اپنے انہاں مبلغ بندیاں جو بنا لے جڑی تیری کتاب دے پیغام توحید نو صبح شام سناندے رہندے نے لوکاں نو. تیرے تو سوا کسے کو ڈردے نہیں کہ تیرے تو سوا کسی اگے نیویں نہیں ہوندے. ارحمنا اغفر لنا لا تکلنا الی انفسنا. اللہم بارک لنا فیما اعطیت. جو کچھ دتا ہی نظر نہ لگ جائے او دے بھی برکتاں عنایت فرما. جڑیاں دنیا دی نعمتاں دتیاں نہیں او دے بھی شکر ادا کرنا لا بڑا تاکہ انہاں چ بھی خرابیاں کوئی نہ ہون. برکتاں پا انہاں چ تے جڑیاں دین دی اصلی نعمتاں دتیاں نہیں بارک لنا فیما اعطیت او دے برکتاں پا دے.
اج دیاں برکتاں کہ شر ساڈے نیڑے ہی نہ آ سکے وقنا شر ما قضیت نستغفرک ونتوب الیک اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا ربنا اجعلنا مقیمین الصلاۃ ومن ذریاتنا یا اللہ سانو ساڈی اولاداں نو نمازاں قائم کرنے والا بنا دے سانو ساڈیاں اولاداں نو نمازاں قائم کرنے والا بنا دے سانو ساڈیاں اولاداں نو نمازاں قائم کرنے والا بنا دے سانو ساڈی ذریت چوں آن والے بندیاں نو اللہ نمازاں قائم کرنے والا بنا دے ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اپنی رحمت واسعہ دے نال ساڈا رحیم رب ساڈی دنیا بھی سونی بنا دے آخرت بھی سونی بنا دے ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا قنا عذاب النار ربنا قنا عذاب القبر ربنا قنا عذاب الحشر ربنا قنا عذاب الميزان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا برحمتك اجعل دعانا برحمتك اجعل دعانا دعاء مستجابا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه